بخاری صاحب ریسنٹلی سعودی عرب نے یمن کی ایک پورٹ پر یو اے ای کے جہاز پر جو ہے وہ فضائی حملہ کیا. بخاری صاحب اس کی ریزن کیا بنی؟ کیا ایسا ہوا کہ پہلے وہ ممالک جو مل کر حوثیوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے اب وہ آپس میں لڑنے لگے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں ذرا تھوڑا سا یمن کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا. یمن اس وقت 3 اکائیوں میں بٹا ہوا ہے. پہلی ہے حوثی جن کو جو اپنے آپ کو انصار اللہ کہلاتے ہیں. جی یہ وہ گروپ ہے جو زیادہ تر علاقے پر قابض ہے، جس نے پوری غزہ کی جنگ جو مشرق وسطیٰ کی وار تھی اس کے بیچ دنیا جہان کے جہازوں کا راستہ روک کے رکھا. کچھ جہازوں کو لے کے بھی چلا گیا اپنی بندرگاہوں پہ، یاد ہے. پھر امریکہ نے بمباری کی اور ایک لمبا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر جہاز اس میں داخل نہیں ہو سکا کوئی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. اور یہ کس کے سپانسرڈ ہے؟ ایران کے. جی ٹھیک ہے. دوسری اکائی جو ہے اس کی وہ ہے صدارتی قیادت کونسل PLC. جی یہ جو ہے یہ سعودی عرب سپانسرڈ ہے. اور تیسری ہے جنوبی عبوری کونسل STC. جی یہ جو ہے اسے یو اے سپورٹ کرتا ہے. یو اے ای نے پہلے وہاں اپنی افواج بھیجی تھی جو بعد میں ایک معاہدے کے تحت انہوں نے واپس بلا لی تھی. لیکن اینٹی ٹیررزم یونٹ ان کا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ وہاں تھے. یہ جو جہاز اٹیک کیا ہے سعودی عرب نے، اس کے اوپر فوجی گاڑیاں تھیں، فوجی ساز و سامان تھا. یہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی طرح کی بھی فوجی مداخلت ہو، لہذا انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا. بالکل سعودی عرب کے بارڈر پہ ہے نا یمن. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیا کانفلکٹ ہے، بڑی خوفناک بات ہے کہ 2 اسلامی ملک جو ہیں بالکل وہ آپس میں جڑ گئے ہیں. ابھی تو تیسرا بیچ میں آیا نہیں ہے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس لیے خوفناک ہے کہ یمن جو ہے دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ باب المندب پہ واقع ہے، جو بحیرہ احمر کو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ملاتا ہے. یہاں سے عالمی تجارت کا تقریباً 10 سے 12% سامان اور لاکھوں بیرل تیل جو ہے یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی کونے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ ملک افریقہ، ایشیا، یورپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے. اور یہ اس کی طویل پٹی جو ہے یہ متقاضی ہے کہ اس کی حکمرانی کسی نہ کسی کے پاس ہو. ہاں، اور اسی کی وجہ سے لڑائی ہے، اس لوکیشن کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ پاکستان بہت ہی کنٹروورشل تو نہیں کہوں گا، بہت سینسٹیو صورتحال میں پھنس گیا ہے. بالکل. ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، دفاعی معاہدہ ہے آج کے نہیں ہیں، وہی آر نو ان پیکٹ ڈیفنس پیکٹ ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل دفاعی معاہدہ ہے کہ کسی ایک پر جا رہی ہے. دوسری طرف یو اے ای ہے جس کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے رحیم یار خان بھی تشریف فرما ہے. ایک اور پرسنالٹی بھی واپس آئی ہوئی ہیں آج کل، وہ ہیں جنرل راحیل جو گلف فورس جو بنی تھی اس کے ہیڈ ہیں. تو پاکستان کافی سینسٹیو پوزیشن میں ہے کہ کرے تو کرے کیا. جی کیا کرنا چاہیے بخاری صاحب؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے، ایک تاثر ہے، یہ میں اس کو کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یو اے ای کی کوشش ہے کہ اس راستے سے کسی صورت بھی اسرائیل کو آئل کی اور دیگر سپلائیز نہ رکیں. کیونکہ اسرائیل نے یو اے ای نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو. آپس میں ٹریڈ بھی ہے، آپس میں ایمبیسیاں کھل گئی ہیں، ایئر لائن چل رہی ہیں. یہ تو ابھی سعودی عرب نے نہیں کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ٹلٹ کدھر ہے. ٹھیک ہے، معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے جو سرفیس پہ نظر آ رہا ہے. ایبسلیوٹلی اس میں امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوگی یو اے ای کو، کوئی دو رائے. لیکن بخاری صاحب دونوں ممالک چاہے وہ سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے، وہ امریکہ کے بہت اہم اتحادی ہیں. تو امریکہ کے لیے بھی ایکولی جو ہے وہ سینسٹیو پوزیشن ہے. میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا امریکہ کا ٹلٹ جو ہے اس وقت یو اے ای کی طرف ہوگا، کیونکہ وہ امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تاثر ہے. سعودی عرب جو ہے، دیکھیے نا ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ سعودی عرب جو ہے ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے گا. وہ نہیں بنے گا. اس نے نہ بن کے اپنی پریسٹیج بچائی ہے. تو پاکستان کو اس پورے صورتحال میں بہت، لیکن مجھے ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر اس کانفلکٹ کو ریزالو کرانا ہے تو ایک ہی ملک ہے جو کرا سکتا ہے، وہ پاکستان ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو ہیں دونوں طرف، لیکن ایران ہماری بات سنے گا، سعودی عرب بھی ہماری بات سنے گا، تو یو اے ای کو سننی پڑے گی. بخاری صاحب ابھی یو اے ای نے اپنی فوجیں جو ایگریمنٹ اس کا تھا ابھی وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنا اینٹی ٹیررزم یونٹ والی فورسز کو بھی واپس بلانے کا کہہ دیا. تو بخاری صاحب کیا اب کنفلکٹ ریزالو ہو گیا ہے یا صرف ٹیمپریریلی جو ہے وہ ٹیمپریری ریلیف؟ اس لیے کہ اب یہ انہوں نے اعلان کیا جی وہ ہمارے جو باقی فوجی ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں.
وہ سعودی ریئیکشن کے بعد دیا ہے، اس سے پہلے نہیں دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سرفیس پہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. سٹیکس آر ویری ہائی، بہت ہائی سٹیکس ہیں، اور اس سٹیک کی خاطر دونوں ملک کیسے ایک دوسرے کو گیون کریں گے یہ بھی بظاہر سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک مووز، ایران کو بیچ میں حصے دار بنا کے، کیونکہ حوثیز آر ویری امپورٹنٹ پلیئر. بالکل، تینوں کو مل بیٹھ کر بخاری صاحب اس معاملے کا حل جو ہے وہ بات ادروائز اٹ از گوئنگ ٹو بی اندر ملٹری کانفلکٹ. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ویری ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.